Now let's look at level strategy example. Okay, how level strategy is used to develop operations plan. Let's suppose that the planning horizon is composed of 6 months, January to June. اور جنوری کے اندر the demand forecast is of 1600, February is 3000, March 3200, April 3800, May is 2400 and June 2200. یہ basically is the demand forecast. And also let's assume that there is only one 8-hour shift operative per day and there are 25 work days per month. یوزلی جیسے میں نے بتایا کہ ایگریگیٹ پلان کے اندر ہوتا ہے، تو اسی طرح منتھس کو بھی ہم یوزلی فکس ڈیز کے اوپر کنسیڈر کرتے ہیں، ناٹ ایکچوئل ڈیز. ایکچوئل بھی کیا جا سکتے ہیں، بٹ کیونکہ یہ آپریشن سیلز اینڈ آپریشن پلان ہے، ایگریگیٹ ٹرم میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ہم کائنڈ آف فکس ڈیز لے لیتے ہیں، 25 ڈیز لیٹ سے پر منتھ اور 20 ڈیز پر منتھ فار دا کمپلیٹ پلاننگ ہورائزن. لیٹس اسیوم کہ بگننگ ورک فورس جو ہے وہ 0 ہے اینڈ بگننگ انوینٹری از آلسو 0. دس از جسٹ ٹو سمپلیفائی دا پرابلم. اس کے اندر یوزلی بگننگ ورک فورس بھی ہوگی اور بگننگ انوینٹری بھی ہوگی، بٹ ہیئر وی آر کنسیڈرنگ 0 ان بوتھ کیسز. دا ادر انفارمیشن لائک آئی سیڈ کہ پلان ڈیولپ کرنے کے لیے وی نیڈ سم انفارمیشن آلسو، ایڈیشنل انفارمیشن، اینڈ دیٹ از مٹیریل کاسٹ، انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ which is $2 per unit per month, marginal cost of stock out cost یا backlog cost جس کو ہم کہہ رہے ہیں $5 ہے per unit per month, hiring and training cost which is $300, layoff cost is $500 and so on. یہ سارے کے سارے بتایا. labor hours required per unit production کے لیے is 4 man hours required. تو یہ سارے کے ساری انفارمیشن بھی ہمیں required ہوتی ہے to develop this operation plan. اب آپریشن پلان کے اندر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پروڈکشن جو ہے وہ ہر مہینے کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لیول اسٹریٹجی ہم یوز کر رہے ہیں، تو ادھر لیول آؤٹ پٹ ہوگی، جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ لیول ہوگی. تو وہ لیول کیسے ہم کیلکولیٹ کریں گے؟ وی ول ٹیک این ایوریج آف دا ڈیمانڈ. فار ایگزامپل ہم نے یہ 6 مہینے کی ڈیمانڈ کو سم کیا، اس کو 6 سے ڈیوائڈ کیا، تو ہمارے پاس 2700 کی ایک فگر آئی ہے جو کہ ہماری پروڈکشن ہوگی پر منتھ. 2700 ہم ہر مہینے پروڈیوس کریں گے. اسی طرح ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ورک فورس کتنی چاہیے ہوگی. میں نے پہلے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ بگننگ ورک فورس 0 ہے. سو جو ورک فورس ہم نے کیلکولیٹ کی ہے وہ بیسیکلی اٹ از 2700 یونٹس پروڈیوس کرنے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ 4 hours پر یونٹ ریکوائرڈ ہے، تو اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ٹوٹل نمبر آف آورز ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس 2700 یونٹس. اب پر ڈے ہمارے پاس کتنا ٹائم اویلیبل ہے؟ دیٹ از 8 hours. 8 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس نمبر آف مین ڈیز آ جائیں گے. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر آر 25 ڈیز پر منتھ، تو اس کو ہم اس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 54 کی فگر آتی ہے. دیٹ از نمبر آف ورکرز ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس 2700 یونٹس پر منتھ. سو بیسیکلی ورک فورس پھر ہماری 54 ہوگی ایچ منتھ. بٹ کیونکہ بگننگ ورک فورس 0 تھی تو ہائرنگ جو ہے وہ پہلے منتھ میں ہی ہوگی وچ از 54 اور پھر وہی کنٹینیو کرے گی تھرو آؤٹ. لاسٹلی انوینٹری کیونکہ وہ ویری کرتی ہے تو انوینٹری کی کاسٹ وہ جو ویلیو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی ہیو اوپننگ بیلنس، بگننگ انوینٹری پلس واٹ ایور جو کہ اس مہینے پروڈیوس ہوا ہے minus the demand of that period and minus if there is any backlog. اور اس کے بیس پر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اینڈنگ انوینٹری فار دیٹ منتھ کیا ہوگی. فار ایگزامپل اگر ہم فرسٹ منتھ لیں تو بگننگ انوینٹری جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ 0 ہوگی، تو دیٹ از 0 پلس 2700 ہم نے پروڈکشن کی مائنس 1600 ہماری ڈیمانڈ ہے. تو اور دیر از نو بیک لاگ، سو جو انوینٹری فرسٹ منتھ کے اینڈ میں بچے گی دیٹ از 1100 اینڈ دیٹ از ہیئر ان دس کیس دس از دا 1100 جو کہ انوینٹری ایٹ دا اینڈ آف جنوری بچے گی. نا فیبرری کے لیے obviously 1100 انوینٹری ہے، 2700
پروڈکشن ہو رہی ہے دیٹ از 3800 ہمارے پاس ٹوٹل یونٹس اویلیبل ہوں گے فیبرری میں. 3000 کی ڈیمانڈ آئی تو ہمارے پاس 800 انوینٹری میں بچ جائیں گے. سو دیٹ از بیسیکلی ہاؤ وی ول کیلکولیٹ کہ ایچ منتھ انوینٹری کتنی ہوگی. ان دس کیس ہیئر وین وی کیلکولیٹ تو وی کم اپ ود بیک لاگس پرنتھیسس کے اندر دیے ہوئے یا نیگیٹو ویلیوز ہے, دیز آر نون ایز اسٹاک آؤٹس یا بیک لاگس. تو اس کے اندر 3 months ہم انوینٹری مینٹین کریں گے, اپریل اور مئی میں بیک لاگ ہوگی اور جون کے اندر ہماری ڈیمانڈ پوری میٹ ہو جائے گی. ناؤ وی کین کیلکولیٹ دا مٹیریل کاسٹ. 2700 یونٹس پروڈیوس ہر مہینے ہوئے, $10 پر یونٹ مٹیریل کاسٹ تھی, تو ملٹیپلائی کیا تو 27,000 کی مٹیریل کاسٹ ایچ منتھ ہم انکر کر رہے ہیں. ریگولر پروڈکشن کاسٹ اگین 54 ورکرز ہیں, 8 hours پر ڈے ورک کرتے ہیں, 25 days پر منتھ کام ہو رہا ہے, اینڈ دے چارج $4 پر آور. سو اس بیسس کے اوپر اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو اٹ ول بی 54 ورکرز ملٹیپلائی بائی 8 hours پر ڈے ملٹیپلائی بائی 25 days پر منتھ, اینڈ اٹ چارجز $4 پر آور, اور اس بیسس کے اوپر اٹ کمز ٹو $43,200. یہ کاسٹ آئے گی ریگولر پروڈکشن کاسٹ. ہائرنگ کاسٹ $300 پر ورکر, اینڈ اگین 52 ورکرز ہیں, ان کو 300 سے ملٹیپلائی کریں تو 16,200 آئے گی. انوینٹری کاسٹ $2 پر یونٹ پر منتھ کی ہے کاسٹ, تو 1100 جنوری میں تھے, 800 فیبرری میں تھے, مارچ میں 300 تھے, تو یہ 2200 1600 اینڈ 600 کی کاسٹ انکر کر رہے ہیں. اسٹاک آؤٹ کاسٹ بیسیکلی اپریل کے اندر 800 یونٹس اسٹاک آؤٹ ہوئے ہیں, تو $5 پر یونٹ کے حساب سے کاسٹ ہے, تو وہ 4000 آ رہی ہے. مئی کے اندر 400 یونٹس کے اسٹاک آؤٹ ہوئی ہے, 500 یونٹس کی اسٹاک آؤٹ ہوئی ہے, اور اس بیسس کے اوپر آپ کی 20,000 کی کاسٹ آ رہی ہے. ٹوٹل کاسٹ از $447,800 فار دس اسٹریٹجی, فار دس پروڈکشن پلان.